بتائیے کہ فلسطین کی جنگ ایک عرصہ دراز سے چل رہی ہے اور اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ سیاست کی بجائے انسانی بنیادوں پر نہیں لڑے گا، مذہب کی بنیاد پر لڑتا رہے گا، تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ اس کے خاتمے کی کوئی امید مجھے نظر نہیں آتی۔ سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ ریلیاں وغیرہ نکالتی ہیں، فلسطین کے اظہار یکجہتی ہے یا پھر اپنے لیے اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ یہ نعرے لگاتی ہیں 70 سالوں سے فلسطین کو کوئی ایک بینیفٹ ہوا ہو، یا آپ مجھے بتا دیجئے یا وہ مجھے لوگ بتا دیں جو میرے نقطۂ نگاہ پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، تو یہ فلسطینی وہاں پر صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہوگی۔ ان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں اس سے ہم عوام کو آگاہی دے رہے ہوتے ہیں کہ آئیں اور فلسطین کے ساتھ دیا، اور اسے ہم ڈونیشن پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی جماعتیں ہیں کیا وہ ڈونیٹ نہیں کرتی ہیں ان کو؟ ہم نے جماعت اسلامی سے کہا، ہم نے جمعیت سے کہا، ہم نے جو اور دیگر جماعتیں اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن ان سے ہم نے کہا سول ایویشن اتھارٹی کی کوئی رسیدیں ہوں گی وہ دے دیں۔ جی، ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے بحری جہاز کے ذریعے مال بھیجا ہے تو بحری جہاز کے روٹ کا پرمٹ ہوگا وہ دے دیں۔ پھر وہاں کی سڑکوں پر روٹ پرمٹ دیا گیا ہوگا ٹرالرز کو، وہ فراہم کر دیں۔ کسی ایک نے آج تک پرچی نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں پرچی دو، وہ ہمیں ویڈیو بھیجتے ہیں۔ لیکن بائی گاٹ کا آج کل جو شاید آپ نے رویہ دیکھا ہوگا وہ عجیب و غریب ہوتا ہے، یعنی کہ مثلاً کے طور پر آپ وہاں سے بوتل خریدتے ہو، خریدنے کے بعد اسی بوتل کو دوبارہ گرا رہے ہو۔ 10% آپ بیکورڈ ان کا کر رہے ہیں جن کی رائلٹی امریکہ میں ہیڈ آفیسز جن کے موجود ہیں، ان کو پہنچنے سے آپ آڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 90% وہ لوگ جو یہاں کے متاثر ہو رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ بائیکاٹ کرنے پر لوگ کہہ رہے ہیں یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کا بائیکاٹ ناکام ہے، آپ نے کیا کیا مذہب کے اندر بھی مسالک بنا دیے، آپ نے کیا کیا مذہب کے اندر بھی تقسیم ڈال دی، آپ نے کیا کیا مذہب کے اندر بھی شیعہ سنی بریلوی یہ تمام لوگ پیدا کر دیے، جو کہ بہت بنیاد پرانی تو ان کی تاریخ نہیں ہے۔ تلاشک میں سرگرداں آپ کی سماعتوں و بصارتوں کو عبداللہ حسین کا سلام۔ دنیا کی سبھی سماعتوں و بصارتوں کو AH ڈیجیٹل میڈیا میں خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو شنید کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم اور حساس ہے، یعنی کہ فلسطین کے حوالے سے چند ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سینئر جرنلسٹ عرفان ملک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عبداللہ، کیسے ہیں آپ؟ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ I'm good, as always۔ بہت شکریہ کہ آپ پر ہمیں عزت بخشی اور اس پروگرام کا حصہ بنے۔ بتائیے کہ فلسطین کی جنگ ایک عرصہ دراز سے چل رہی ہے اور اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ، اور آپ سب کا بھی کہ آپ ہمیں برداشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ، دنیا کے اندر جنگ ایک بزنس بن چکا ہے، اور اگر کوئی اس معاشی صورتحال میں جس میں کہ دنیا ڈکلائن کی طرف ہمیں نظر آتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے پاس آپشن ہے اس کے سوا بھی کمانے کا، تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس وقت 50 سے زائد جگہوں پر کانفلکٹس چل رہے ہیں، کانفلکٹ آف وار۔ صرف فلسطین، انڈو پاک، یوکرین، اسی طرح اور دیگر کچھ ممالک جو مشہور ہیں، ہائی لائٹڈ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جنگیں یہاں پر چل رہے ہیں، بلکہ 50 سے زائد اور کنٹریز بارڈر وائز ایسے ہیں جہاں پر مختلف جگہوں پر مختلف سطح کی جنگیں چل رہی ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا اسے کور کرتا ہے، اس کے پیچھے مذاہب کی جنگ کو بتا کر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ورنہ انسانوں کا مرنا، انسانوں کا جنگوں کے نتیجے میں ہلاکت خیزی کا سامنا کرنا، یہ اور بھی کئی جگہوں پر چل رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک فلسطین اس جنگ کو سیاست کی بجائے انسانی بنیادوں پر نہیں لڑے گا، مذہب کی بنیاد پر لڑتا رہے گا، تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ اس کے خاتمے کی کوئی امید مجھے نظر نہیں آتی۔ اچھا، آپ نے کہا سیاست کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سی سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ ریلیاں وغیرہ نکالتی ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آیا کہ یہ فلسطین کے اظہار یکجہتی ہے یا پھر اپنے لیے اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، 60 سال سے آپ دور کھڑے ہو کر اگر میں پٹ رہا ہوں اور میرے حق میں نعرے لگا رہے ہوں، تو مجھے تو دکھ رہا ہے کہ جب میں پٹتا ہوں یہ صاحب نعرے لگاتے ہیں اور نعرے لگانے کی قیمت وصول کرتے ہیں کہیں سے۔ یہ طے شدہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کوئی بھی دیکھنے والا مجھے یہ بتا دے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ نعرے لگاتی ہیں 70 سالوں سے فلسطین کو کوئی ایک بینیفٹ ہوا ہو، یا آپ مجھے بتا دیجئے یا وہ مجھے لوگ بتا دیں جو میرے نقطۂ نگاہ پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، تو یہ فلسطینی وہاں پر صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہوگی۔ وہ وہاں پر مار کھاتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ جدل ہوتی ہے، اور یہاں پر جو سیاسی پارٹیاں اور ملک میں جو دیگر جگہوں پر ہوتی ہیں وہ ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور نعرے لگانے کی قیمت وصولتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہوتا تو جو شخص کسی کے حق ترفی کرنے کی قیمت وصول رہا ہو اس کو اخلاص کی بنیاد پر آپ اور یا کوئی اور دیکھ سکتا ہے، میں نہیں دیکھتا۔ اچھا، آپ نے قیمت کی، ان کو قیمت وصول ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں اس سے ہم عوام کو آگاہی دے رہے ہوتے ہیں کہ آئیں اور فلسطین کے ساتھ دیا، اور اسے ہم ڈونیشن پہنچاتے ہیں۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جتنی جماعتیں ہیں کیا وہ ڈونیٹ نہیں کرتی ہیں ان کو؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں جی یہ دیگر مسلمانوں کی چوٹ پڑنے پر موجود پاکستان کے جو دیگر مسلمان ہیں انہیں شعور فراہم کرتے ہیں، جی رائٹ؟ جی تو ان سے زیادہ تو یہودی شعور فراہم کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور لٹرلی زیادہ کر رہے ہیں۔ جی تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے حق میں یہ زیادہ بڑا کام یہودی کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر؟ تو پھر اس سطح کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو کیا پڑی ضرورت؟ پیچھے مقصد آپ کا واقعی شعور دینا ہے، واقعی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، تو شعور دینے اور آگاہی فراہم کرنے کا تو پیچھے مقصد تو ہوگا۔ جی وہ مقصد کیا ہے آپ مجھے بتا دیجیے، دیکھنے والے بتا دیں۔ کیا وہ مقصد چندہ لینا نہیں ہے؟ کیا وہ جو مقصد- چندہ لے رہے ہیں وہ چندہ آگے پہنچا رہے ہیں نا، ان کا ہم یہی نے تو پرچیاں مانگی، ہمیں تو آج تک نہیں ملی۔ ہم نے جماعت اسلامی سے کہا، ہم نے جمعیت سے کہا، ہم نے جو اور دیگر جماعتیں اس پر کام کر رہی ہیں اور وہ کر رہی ہوں گی، ان کے کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان سے ہم نے کہا سول ایویشن اتھارٹی کی کوئی رسیدیں ہوں گی وہ دے دیں۔ جی ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے بحری جہاز کے ذریعے مال بھیجا ہے تو بحری جہاز کے روٹ کا پرمٹ ہوگا وہ دے دیں، پھر وہاں کی سڑکوں پر روٹ پرمٹ دیا گیا ہوگا ٹرالرز کو وہ فراہم کر دیں۔ کسی ایک نے آج تک پرچی نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں پرچی دو، وہ ہمیں ویڈیو بھیجتے ہیں۔ تو پرچی ویڈیوز میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ویڈیوز تو آپ کو پتہ ہے آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ کے ادارے کی ویڈیوز ہیں، اور آپ ہی مجھے دے رہے ہیں، تو میں کنفرم کس سے کروں گا؟ آپ ہی سے۔ جی اور آپ ہی کی ویڈیوز سے آپ ہی کے بارے میں کنفرم کروں تو آپ کیا منع کرو گے نہیں یہ فیک ویڈیوز ہیں؟ کیا اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز نہیں ہوتی ہیں؟ کیا کسی اور جگہ کی ویڈیوز نہیں ہو سکتی؟ پرچی دیں گے وہ ہوگی کسی اور ادارے کی، ہم اس ادارے سے جا کے ویریفائی کروائیں گے کہ جی فلاں جماعت نے، فلاں تنظیم نے، فلاں سیاسی پارٹی نے آپ کے ادارے کے ذریعے کیا یہ سامان بھجوایا ہے، تو اس کی تفصیلات ہمیں مہیا کریں رائٹ ٹو نو کے تحت۔ وہ ایک نیوٹرل ادارہ ہوگا، وہ آپ کی جماعت کا تو نہیں ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ جی ہاں واقعی سامان بھیجا گیا، اتنے ٹن بھیجا گیا ہے، اس دن بھیجا گیا ہے، اس دن روانگی ہوئی اور اس دن وہاں پر ڈسپیچ ہوا ہے، تو ہمیں پوری تفصیلات فراہم کر دی جائیں گی۔ یہاں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا، ہم پرچی مانگتے ہیں، ویڈیوز بھیجتے ہیں اور بعض اوقات تو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو آج کل جتنے بھی ویلفیئرز ہیں نا تو وہ آپ کو اپنے پروف ویڈیوز کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں۔ کاغذ کی شکل میں دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہہ رہا کہ ہم جب کام کر رہے ہیں، جب ایک ہمارا نمائندہ وہاں جاتا ہے، وہاں پر خدمت کرتا ہے اور باقاعدگی سے ان کو شرٹس وغیرہ بھی پہنائی جاتی ہیں، تو ہم تو یہ محسوس کریں گے کہ بھائی اگلے کے بندے کے وہاں پر گئے، لیکن آپ نے ایسے کیا چیز دیکھی آپ کہہ رہے کہ بھائی وہاں پر نہیں گئے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ شرٹیں تو ہمارے یہاں ہوٹل میں پہنا دی جاتی ہے، مطلب کوالٹی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ گفتم اور بختم لکھتم میں فرق کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور ایک چیز گفتگو کے ذریعے محض بتلائی ہوئی ہے۔ ان دونوں کے اندر اتھینٹسٹی کا ڈفرینس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک وہ ہے جو لفظوں کے ذریعے قوم کو بتایا جا رہا ہے، ویڈیو بھی تو باتیں ہی ہیں نا، اور ایک وہ ہے جو لکھے ہوئے کی صورت میں قوم کو ثبوت دیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں اہم کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لکھا ہوا دکھاؤ، وہ ہمیں ویڈیو کی صورت میں دکھا دیتے ہیں، تو آپ کیوں لکھے ہوئے دکھانے پر گریز آئے ہیں؟ آپ کو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو بھی کام کر رہی ہے وہاں پر وہ ناٹ اونلی فار جماعت اسلامی، فار ایگزامپل دیتے ہیں ہم، میرا یہ اوپینین یا میری یہ یعنی ایک اپوزیشن سٹینڈ صرف جماعت اسلامی کے لیے نہیں ہے، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام ان جماعتوں کے لیے، پارٹیوں کے لیے، لوگوں کے لیے اور فرد واحد کے لیے بھی ہے جو فلسطین کاز کے لیے چندہ جمع کرنے کا خواہاں ہے یا کلیم کرتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کراچی یونیورسٹی کے اندر کچھ سیاسی جماعتوں کی جو بچہ پارٹیاں ہوتی ہیں وہ چندے جمع کر رہے تھے گتے کے بنے ہوئے ڈبوں میں۔ تو ایک آپ کو کہیں نہ کہیں جواب دہی تو کرنی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ٹرانسپیرنسی تو دکھانی ہے۔ گتے کے ڈبے کیا آپ کسی بھی گھر میں جگہ پر بیٹھ کر خود نہیں بنا سکتے؟ آپ کسی بڑی جماعت کا خود کو اس کے ساتھ ملحق بتاتے ہیں، وہ بڑے لاکڈ قسم کے باکس ہوتے ہیں، ان پر نمبرنگ کی گئی ہوتی ہے۔ جب آپ متعلقہ اداروں سے پوچھتے ہو تو وہ نمبرنگ کے ریفرنسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے باکس لیے تھے، اتنے واپس آئے ہیں، فلاں نمبر باکس کے اندر اتنا اماؤنٹ جمع ہوا ہے، اور پھر اسی طرح سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہاں بچے کیا کرتے ہیں، ان بڑی جماعتوں سے سیکھتے ہیں کہ کیسے فراڈ کرنا ہے، اور یہ گتے کے ڈبے بناتے ہیں، ان میں پیسہ لیتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ انہی میں سے نکال کے بینسن کا ڈبہ منگا لیا، انہی میں سے نکال کے شٹنگ منگوا لی، انہی میں سے نکال کے پیپسی منگا لی۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اگر نہ ہو رہی ہوں تو میں آپ سے ان چیزوں کا ذکر نہ کرتا، مگر یہ ہو رہا ہے۔ ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہی سیاسی جماعتیں کریں گی، اور یہ سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، یہ اپنا حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی اپنی ٹرانسپیرنسی کی ایسی کی تیسی ہو رکھی ہے، یہ ان سے سیکھنے والوں کو کس طرح کس منہ سے بتائیں گے؟ یہ اعتراض اگر بیجا ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ مطلب آپ کا جو آپ نے کہا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے بھی جلسے جلوس نکالے صرف اپنے مفاد تک ہی محدود ہیں؟ ہاں جی بالکل، 100%۔ کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو کہ جب فلسطینی
یوٹیوب پہ یہودیوں کو دیے گئے پلیٹ فارم پہ جب یہ دیکھتے ہوں گے جی تو انہیں یہودیوں کو مارنے پر آپ مسلمانوں کی جانب سے ایک اظہار یکجہتی قسم کا ان کو محسوس ہوتا ہو تو الگ بات ہے، مگر جس سطح پہ وہ دکھیاری ہیں، جس سطح پہ وہ مار کھا رہے ہیں، جس سطح پہ وہ زندگی کو جھیل رہے ہیں، اس سطح پہ محض یہ ویڈیوز آئی چندی گڑھ روڈ پہ یا شاہراہ لیاقت پہ یا اسلام آباد کے کسی سڑکوں پر جو آپ کانفرنسز کر رہے ہیں یا جو مظاہرے کر رہے ہیں، ان کا فائدہ فلسطینی کو نہیں ہو رہا۔ اچھا، ہم فلسطین کے ظاہر یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اسرائیلی جتنے پروڈکٹس ہیں ان کا بائی گارڈ بھی کرتے ہیں، لیکن بائی گارڈ کا آج کل جو شاید آپ نے رویہ دیکھا ہوگا وہ عجیب و غریب ہوتا ہے، یعنی کہ مثلاً کے طور پر آپ وہاں سے بوتلیں خریدتے ہو، خریدنے کے بعد اسی بوتل کو دوبارہ گرا رہے ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں، یا یہ غلط طریقہ ہے؟ کچھ لوگ تو آدھا مخصوصہ بھی بائک آؤٹ سے بوتلوں سے دھوتے ہوئے ہمیں ویڈیوز میں دکھائی دیے ہیں نامعقول۔ اب یہ اگر بائک آؤٹ ہے تو میں انتہائی معافی چاہتا ہوں کہ ایسا بائک آؤٹ کرنے سے مختلف بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی، آپ کے گھر والے آپ کا بائک آؤٹ کریں گے، واحد قسم کا بائک آؤٹ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پھر خرید کے بوتلیں آپ بائک آؤٹ کرتے ہو، خرید کے برگر آپ اچھال رہے ہوتے ہو ہوا میں، بھائی بائک آؤٹ آپ کس کا کر رہے ہیں؟ آپ کو 10% آپ بائک آؤٹ ان کا کر رہے ہیں جن کی رائلٹی امریکہ میں ہیڈ آفیسز جن کے موجود ہیں، ان کو پہنچنے سے آپ آڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 90% وہ لوگ جو یہاں کے متاثر ہو رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ بائک آؤٹ کرنے پر لوگ کہہ رہے ہیں یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کا بائک آؤٹ ناکام ہے جی، جس سے یہاں کے لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا، چونکہ یہاں کے لوگوں کو ملازمتوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جی تو یہ تو ٹھیک ہے، خوش آئند بات ہے کہ یہاں کے لوگ پریشان نہیں ہو رہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بائک آؤٹ کامیاب ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں کے جو پروڈکٹ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کامیاب بائک آؤٹ تو تبھی ہوگا نا، جی، اور اگر پروڈکٹس متاثر ہو رہے ہیں تو اس میں کام کرنے والے لوگ متاثر ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ جی، لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ پاکستانی۔ ان لوگوں کو آلٹرنیٹ آپ نے پرووائڈ کیا؟ کون سی جامعہ نے انہیں امامت کے فرائض سر انجام سونپ دیے؟ کون سے مدرسے نے ان کو تنخواہیں باندھ دی، چندہ باندھ دیا کہ تم وہاں سے متاثر ہو رہے تو تب تک جب تک نوکری نہیں لگے گی اب ہم سے پیسے آ کے لے کے چلے جانا؟ کون سے امیر زادے نے، کون سے شہزادے نے، کون سے عالم نے، مفتی نے اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے عمراء نے ان کو ان کے گھروں کی ذمہ داریاں اٹھا لی، بچوں کی فیسوں کی ذمہ داریاں اٹھا لی کہ آپ کی چونکہ نوکری چھین لی گئی ہے اس بیک آؤٹ کے نتیجے میں، تو جب تک نئی نوکری لگ نہیں جاتی تب تک آپ ہمارے ہاں سے آ کے اپنے جو بھی روزگار کے معاملات ہیں وہ ہم سے مکمل کر لیں۔ اچھا، آپ مدارس پر تجزیہ اور تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اس سے قبل ہم نے ایک پروگرام کیا آپ کے ساتھ، تو آپ ایسے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر میں کسی پہ تنقید کرنا چاہوں یا کسی پہ کچھ بات کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں اس کو پڑھوں گا کہ اس میں اندر کیا چیز ہوتا ہے، باہر تو میں نے آپ سے سنی اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ کہ آپ نے پرسنلی کبھی کسی مدرسے میں پڑھا ہے یا کسی مدرسے میں ٹائم اسپینڈ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ بولتے ہیں؟ دیکھیے، مدرسے سے تعلق میرا ظاہر کے رہا ہے اور مدرسے والوں سے تعلق اب بھی ہے۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں جی، میری نہ تو مدرسے سے نہ مدرسے والوں سے قطعی قسم کی کوئی ذاتی تو نوعیت کی تو بات ہی نہیں ہے نا، نہ میں حمزہ نہ میرا کوئی قاری ایسا کہ میں آج بدلہ لے رہا ہوں۔ جی، بات بہت سیدھی سی ہے کہ مدرسے کے لوگ ان نعروں کی بنیاد پر جو اہل مدارس ہیں اور جو طلباء ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ میں ان سے ان کی مصیبتوں کی نشاندہی کی خاطر یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، میری کوئی سیاسی جماعت یا کوئی NGO نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے مخالفت کرنے کے باعث بیرون ممالک سے کوئی فنڈز آتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مجھے تو ان کی محبت ہے جو یہ بات بتلانے پر مجبور کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کا کریئر خراب کیا جا رہا ہے، آپ کو لوگوں سے کاٹ کر ایک ایسے سطح پر، ایک ایسے راستے پر ڈالا جا رہا ہے جس راستے پر اینڈ آف دا ڈے آپ اکیلے ہو جائیں گے، آپ کو نفسیاتی عارضوں نے گھیر لینا ہے، آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، دنیا آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ دنیا قبول کرے، دنیا آپ کو مانے، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں، لوگوں کے درد کو، چاہے وہ اجنبی ہو، وہ مدرسے کا نہ ہو، وہ ایون مذہب کا نہ ہو، تب بھی انسانیت کے ناطے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ لوگوں کے معاملے میں ان کے حل کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ اس میں کون سی بتائیے غلط بات ہے؟ میں جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ تنقید کرنے کا تو مقصد یہ ہے، آپ مجھ پر تنقید کیجئے، اس کا صاف سا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میری اصلاح چاہتے ہیں، آپ میرے رکھ کر میرے عیبوں کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ چاہیں میں تنقید کرتا ہوں میں نیت صاف ہوتی ہے۔ دیکھیں، نیت تو میں اس لیے نہیں اظہار کرنا چاہتا، نیت نہ کسی کو نظر آتی ہے، جی، نہ نیت کا اظہار کرنے سے ہی نیت صاف ہوتی ہے۔ جی، میں بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہیں، آپ انہیں اپنی کسوٹی پہ پرکھ لیجئے نا۔ آپ ایپ پر تو بات کرتے ہیں لیکن جو ان کی اچھائیاں ہیں تو کبھی ان پر بھی بات کیجیے گا۔ مجھے بتا دیجئے کون سی مدرسے کی خوبی ہے، کوئی دو خوبیاں بتائیے۔ لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس میں خوبیاں نہ ہو، ہر چیز میں خوبی ہوگی، فطری خامی لا ہوگی۔ تو ہے یہ، لیکن اکثریت خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی آپ چاہے جتنے مدارس ہیں پاکستان میں وہ آپ چاہے کہ سارے
غلط راہ پر ہے. جی بالکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, دو ٹو کی بات کہہ رہا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی پروف ہے یا آپ نے کوئی پرسنلی کوئی چیز دیکھی ہوگا؟ آپ کا آؤٹ پٹ, آپ کا رزلٹ آپ کا پروو ہوتا ہے. آپ ایک رسے پہ پچھلے کئی 100 برسوں سے موجود ہیں. 200 سال تو مدرسے کی تاریخ ہے کم از کم. ان 200 سالہ تاریخ میں مدرسے کا آؤٹ پٹ کیا نکلا آپ مجھے بتا دیجیے. آپ سے زیادہ تو کام وہ صاحب کر گئے جن پر مدرسہ ہی کے لوگوں نے کفر کا الزام لگایا, نیچری کہا. سر سید احمد خان, انہوں نے کم از کم علی گڑھ یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی دے کر لوگوں کو تعلیم پر لگا کر ان کی ریکھا تو بدلی, ان کا راستہ تو بدلا. آپ نے کیا کیا؟ مذہب کے اندر بھی مسالک بنا دیے. آپ نے کیا کیا؟ مذہب کے اندر بھی تقسیم ڈال دی. آپ نے کیا کیا؟ مذہب کے اندر بھی شیعہ, سنی, بریلوی, یہ تمام لوگ پیدا کر دیے, جو کہ بہت بنیاد پرانی تو ان کی تاریخ نہیں ہے. اب مجھے بتائیے, یہ تاریخ مدرسے کے بطن سے نہیں نکلی, یہ تاریخ مدرسے کے پیٹ سے مضبوط نہیں ہوئی. کیا اس کنٹروورسی کو مدرسے کے نریشن نے مضبوط نہیں کیا؟ کیا مدرسے نے تقسیم کے اندر یہ والا کردار ادا نہیں کیا؟ آج ایک شیعہ ایک بریلوی کو کافر کہتا ہے, یا ایک دیوبندی کو کافر کہتا ہے, یا امام معاویہ کا, حضرت معاویہ کا ماننے والا یزید کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے, امام حسین کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے, کیا وہ ایک جیسی ہے؟ کیا شیعہ معاویہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح دیوبندی مانتے ہیں؟ کیا دیوبندیوں کے ہاں اہل بیت کی محبت ویسی ہی ہے جیسے شیعوں کے ہاں ہے؟ یہ تقسیم میں نے تو نہیں ڈالی, یہ تقسیم علی گڑھ یونیورسٹی نے بھی نہیں ڈالی, یہ تقسیم مدارس نے ڈالی ہے. نہیں ڈالی تو آپ مجھے بتا دیجئے کیا سینکڑوں کتابیں اس کے حق میں نہیں لکھی گئیں جس میں انہوں نے ان کو کافر کہا, انہوں نے ان کو کافر کہا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کفر کی یہ جو فتوے ہیں یہ ہٹائیے اور ایک دوسرے کو قبول کیجئے. ایک دوسرے کے کاروبار میں, ایک دوسرے کی دوستیوں میں, ایک دوسرے کی رشتہ داریوں میں مذہب ایسے تو صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے, جو یہ کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے, تو اس کو تو ماننا پڑے گا نا. تو اسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے. فار ایگزامپل کوئی حدیث, مدرسے والوں کو غلط کہتا ہوں, آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے غلط کر رہے ہیں, لیکن آپ نہیں چاہتے کہ میری جانب سے یا میرے جیسی سوچ رکھنے والے اور لوگوں کی جانب سے اس قسم کا پیغام جائے کہ جس میں آپ مدرسے کی خوبیوں کو بھی بیان کرتے ہوئے ان کی اصلاح کریں. یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے, یا یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ صرف خامیوں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, خوبیوں کا بھی تذکرہ کریں, تذکرہ ہونا چاہیے. یہی تو میں تقاضا کر رہا ہوں کہ آپ بھی دوسرے مسلک والوں کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کریں. ادھر کی موت پڑتی ہے, ادھر کیوں جان جاتی ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کی خوبی پر بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے اندر خوبی کو پیدا کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں, تو آپ بذریعہ ذکر خوبی ان کے اندر خوبی کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں. بذکر عیب کسی کو آپ زیادہ پر عیب ہی کر سکتے ہیں, آپ عیب دور نہیں کر سکتے. فلسطین کے ٹاپک پر تھے اور یہاں سے ہم کہیں اور طرف نکل گئے. بہرحال اینڈ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بائی گارڈ ہوتا ہے, تو آپ کے خیال میں اگر ہم بائی گارڈ کریں, کیونکہ ہمیں کرنا چاہیے, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کس طرح کا بائی گارڈ کرنا چاہیے جو ہم ابھی کر رہے ہیں؟ کیا یہی بائی گارڈ کھلاتا ہے یا پھر کوئی اور آپ کے پاس طریقہ ہے جو آپ کہیں کہ یہ بائی گارڈ ہو, یا آپ چاہتے ہیں کہ بائی گارڈ ہی نہ ہو؟ میں تو بائی گارڈ کے حق میں نہیں, آپ حق میں نہیں, بائی گارڈ ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے, قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ابھی انڈیا سے جنگ ہونے والی ہے یا ہوتی رہتی ہے, آپ کا ایک طے شدہ دشمن ہے. ایران بھی کو آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا, افغانی بھی آپ لوگوں کو گالیاں دے ہی رہے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے یہ ہمسائے ہیں جن سے امیڈیٹ آپ افیکٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کا پہلا ذمہ آپ کی اپنی قوم ہے یا فلسطینی ہے؟ آپ کے اپنے بچے بھوکے مرے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کی بات کی, اصلاح کی بات کی, انہوں نے اپنے گھر سے تبلیغ کی شروعات کی بات کی. جی, گھر سے نکل کر ہمسایوں کے حقوق کی بات کی, ہمسایوں سے نکل کر محلے کی بات کی, اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ ہمسایوں کو چھوڑ کے, گھر والوں کو چھوڑ کے, گلی کو چھوڑ کے چلے فلسطین 2300 کلومیٹر دور. پہلے اپنے لوگوں کو سیدھا کر لو, آئیڈیل ماحول بنا لو. جب آپ کی سوسائٹی آئیڈیل ہو جائے تو پھر آپ ارد گرد کے لوگوں کو بھی اصلاح کرنا شروع کر دینا. بہت شکریہ, سادہ سی بات. بہت شکریہ کہ آپ کے ساتھ پروگرام کیا اور اچھا لگا. زندگی رہی تو پھر کبھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہاں پر ہم اس پروگرام کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نگہبان.